السلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الملک آیت نمبر 15 سے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو نرم بنایا ہے، یعنی کہ ہم اس زمین میں بڑی آسانی سے ہم چل سکتے ہیں، ہمارے مطابق اللہ نے زمین کو بنائی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، تم اس زمین میں چلو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وکلوا من رزقہ، زمین میں جاؤ، تم جو رزق تلاش کر کے تم کھاؤ۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، جو رزق آپ کے پاس ہے یہ تمام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام کو اللہ ہی کے پاس جا کے کھڑے ہونا ہے۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ رزق کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام کو اسی کے پاس جانا ہے۔ یعنی کہ آپ رزق حلال کماتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اس کا جواب آپ اللہ کو دینا ہے، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جو گنہگار ہیں، جو کافر ہیں، اللہ ان سے کہتے ہیں کیا تم کو ڈر نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کیا تم ان سے ڈرتے نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب زمین میں زلزلہ آتا ہے، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مشہور ہے کہ ایک انسان بڑے گھمنڈ سے چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک اس زمین میں دھستا رہے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو گنہگار ہیں اللہ اس کو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، جو لوگ گناہ کرتے ہیں کیا ان کو ڈر نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم پر پتھروں کی بارش کر سکتا ہے، جس طرح اللہ نے قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی۔ گنہگاروں کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر پتھروں کی بارش کرے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس تم قریب دیکھ لیں گے کہ اللہ کا ڈرانا کیسا ہے، اللہ کس طرح جو ہے نا عذاب دے کر جو ہے نا لوگوں کو ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے قرآن حدیث کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا برباد کر دیا، اللہ نے ان پر بھی جو ہے نا عذاب دے دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا ہے اللہ کا عذاب، یعنی کہ جو بھی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، اے لوگوں کیا تم پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو آسمان میں اڑتا ہے، جو صافات پر پھیلائے ہوئے آسمان میں اڑتا ہے، وَيَقْبِضْنَ، اور کبھی پر کو جو ہے نا سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پرندہ جب آسمان میں اڑتا ہے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اللہ کے علاوہ کسی نے اس کو آسمان میں نہیں ٹھہرایا۔ جب آپ فلائٹ میں جاتے ہیں کس نے ٹھہرایا فلائٹ کو؟ آسمان، اللہ ہی نے۔ یہ پرندے کو بھی اللہ ہی آسمان میں جو ہے نا ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں انہو بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ آج لوگ قبر کے پاس جا کے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، نہ ولی، نہ پیر، نہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ وہی اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان الکافرون الا فی غرور، لیکن کافر بڑے گھمنڈ اور غرور میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 21 میں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، یہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس رزق کو چھین لے، امن ھذا الذی، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟ وہی ہے اللہ تعالیٰ۔ ان امسک رزقا، اس رزق کو چھین بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو جاب آپ کے پاس ہے اللہ وہ چھین بھی سکتا ہے، یہ جو آپ کماتے ہیں اللہ وہ برباد بھی کر سکتا ہے۔
وہی اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن اس کے باوجود بھی تم گناہوں میں آگے بڑھتے جاتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان المؤمن لا يحرم الرزق بذنب يصب، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ اسے رزق کو چھین لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، ایک انسان سیدھا دیکھ کے چلتا ہے، ایک انسان سر جھکا کے چلتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ جو دیکھ کے چلتا ہے۔ اس طرح آپ پر بھی واجب ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے دیکھ کے چلو۔ تقلید ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کرتی، یہ تقلید ہے جو شریعت پہ جائز نہیں ہے، بلکہ انسان دیکھے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی ایک اور جو تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح کافر اس دنیا میں پیر سے چلتے ہی کل حشر کے میدان میں سر سے چلیں گے، کافر سر سے جو نا کافر چلیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کافر سر سے کیسا چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس طرح اللہ نے ان کو اس دنیا میں پیر سے چلایا ہے، اسی اللہ نے ان کو کل قیامت کے دن جو نا سر سے چلائے گا۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، قل هو الذی انشأکم، وہی ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جس نے تمہارے لیے کان بنایا، آنکھ بنایا اور دل، سب کچھ اللہ ہی نے بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ جو نا اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کان کا ہم کیسے شکر ادا کریں؟ غلط چیز نہ سنیں۔ آنکھ کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ غلط چیز نہ دیکھیں۔ یعنی کہ انسان جو نا جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا شکر بجا لائے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا کہ قل هو الذی ذرأکم، یہی ہے اللہ تعالیٰ۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو اللہ ہی نے تم کو جو نا پیدا کیا، پھر زمین میں چھوڑ دیا، لیکن تم کو تمام کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں دوبارہ جمع کرے گا۔ لیکن کافر پوچھ رہا ہے کہ متی ھذا الوعد، اے نبی قیامت کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اے نبی اگر تم سچ ہے تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل انما العلم عند اللہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن وانما انا نذیر مبین، لیکن میں تو جو ہے نا کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا وہ اللہ تعالی یہاں ذکر کرتے ہیں۔ فلما رأوه زلفا، جب یہ کافر قریب سے جہنم کو دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ صرف کافر جہنم کو دیکھیں گے تو ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ پھر کافروں سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی چیز جس کا تم سے کہا جاتا تھا کہ تم اس سے بچو، اس سے بچو، لیکن تم نہیں بچتے تھے، یہی جہنم کے بارے میں تم سے کہا جاتا تھا، لیکن تم جو ہے نا کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی تم کافروں سے کہو، آج کافر کیا بولتے ہیں؟ مسلمان مر جائے، بس پورے مسلمان ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو ارأیتم ان اہلکنی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، کافروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی او رحمنا، اور جو میرے ساتھ ہی تمام کو بھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہتے ہیں اے کافر اللہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے صحابہ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا اللہ ہم پر رحم کر دے، جیسا بھی ہو، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے کافر تم کو نار جہنم سے کون بچا سکتا ہے؟ ہم ہی تو مسلمان ہیں جو ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر اس مسلمان نہ رہے اس دنیا میں تو تم کو توحید کی دعوت کون دے گا؟ اسلام کی دعوت کون دے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو الرحمن، اے نبی آپ کہہ دو وہ رحمان ہے، آمنا بھی، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ انسان بھروسہ سب کچھ اللہ ہی پر رکھے۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پس ان قریب انسان جان لے گا کہ کون، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کون کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں۔ پھر اس کے بعد سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو ارأیتم، اے کافر تم بتلاؤ، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اصبح ماؤکم غورا، یہ جو پانی ہے بورویل کا پانی، اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین میں سکھا دے، فمن یأتیکم بماء معین، کون اس پانی کو لا سکتا ہے؟ یہ جو پانی جو بورویل میں آتا ہے اللہ اس کو زمین میں سکھا دے، کون اس پانی کو لا سکتا ہے؟
یہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا سورہ ملک کی تفسیر ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔